إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. دیکھو بھئی، انتظامیہ کی طرف سے بہت سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ظہر میں پولیس والے بھی آ گئے تھے۔ ایسے وقت میں گنجائش ہے کہ آپ کچھ فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آدمی کسی چیز کا خود فیصلہ کرتا ہے تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو مسئلہ تو وہی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر صفوں کے بیچ میں جگہ خالی رہے گی تو بیچ میں شیطان گھسے گا اور ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سلام پھرے گا، امام صاحب کہیں گے 4 رکعتیں ہوئیں، تم کہو گے 5 ہوئیں، کوئی کہے گا 3 ہوئیں۔ لیکن چونکہ انتظامیہ کی طرف سے کافی سختی ہے، اور گزشتہ سال یہی حالات بنے تھے، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، یہاں تک کہ حرم محترم بند ہو گیا تھا۔ تو پھر شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ ایک راہ نکالی تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کے گھروں کو کھولا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی کوئی شرائط لگاؤ آپ۔ تو انتظامیہ، چونکہ ہر جگہ یہی بے دین انتظامیہ ہے، وہ حرم ہو یا یہاں ہو وہاں ہو، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ بھئی اللہ سے تعلق جڑے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو بہرحال وہاں کی انتظامیہ نے کہا جی ہماری شرط ہے کہ آپ بیچ میں فاصلہ۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم یہ مان لیں گے آپ کی شرط۔ تو اس طرح پھر ان کے علاقے میں اللہ کے گھر کھلے، پھر ان کو دیکھ کر کے حرم کھلا، اور اس کے بعد پھر دنیا بھر کے اندر اللہ کے گھر کھلتے چلے گئے۔ تو اس لیے میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ خدا کا گھر ہی بند ہو جائے۔ تو اتنی گنجائش ہے، اتنا مسئلہ مان لیں۔ اور دیکھو، خدا کا گھر اگر کسی حکم کی وجہ سے بند ہوتا ہے تو اس میں ایمان والا اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہے، اس میں جواب وہ دے گا، وہ انتظامیہ دے گی جس نے بند کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا کائنات میں کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے۔ تو جو روکے وہ جواب دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یعنی بہت ضروری کاموں کو بھی کہ بھئی یہ نہ کرو، پھر مسجد ہی بند ہو جائے گی۔ تو بند ہوگی تو پھر وہ اس کے حکم سے ہوگی، پھر اس کے جواب وہ دیں گے جو بند کریں گے، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لیکن کم سے کم ہاں اتنی تو گنجائش ہے، خاص طور سے ماسک کا استعمال کر لیا جائے کہ کوئی سی فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، اور مسجد بند ہو جائے تو بہانہ بنائیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا۔ اس لیے ماسک کا بھی استعمال کر لیں، اور تھوڑی فاصلے کا بھی خیال کریں۔ اگرچہ وہ یہی ہو جائے گا، ایک تو کلاس میں بیٹھ کر آدمی پڑھتا ہے، ایک ڈسٹینس کے تھرو ایگزام دیتا ہے، تو وہ فاصلاتی ایگزام والے کیسے ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو ویسے ہی ہماری نماز ہے، لیکن کم سے کم بے جماعت سے تو اچھی ہے کہ جماعت تو ہو رہی ہے، اللہ کا گھر تو آباد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ کل ہم نے آخری مضمون پڑھا تھا کہ انسان کا کمال کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اس کے ضمن میں جو دوسروں کو دعوت دے گا تو اس کے لیے کچھ ضابطے بیان ہوئے۔ کیا ضابطے بیان ہوئے؟ میں صرف وہ یاد دلاتا ہوں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلی بات یہ وہ خود بھی نیک عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور کہنے کا معنی میں نے بتایا تھا کہ اپنے ظاہر سے اور اپنے قول اور فعل سے ہر بات سے ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں، تب اس کی دعوت کا فائدہ ہوگا۔
ایک جوان میرے پاس آیا ایک مرتبہ، کہنے لگا جی اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب اس کا وہ چہرہ ہی بتا رہا تھا، اس کا لباس بتا رہا تھا، کچھا لگا کے آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی تپتی ہوئی گرمی میں ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا، مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤ کیا حکم ہے؟ کہتا ہے جی کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے خود مسلمان بننا پڑتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، جیسے میں ہوں، میں تو ہوں ہی نا مسلمان، اب میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ ہیں، آپ تو پکے کافر لگ رہے ہو، تو اب اگر آپ کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو پہلے آپ کو مسلمان بننا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کی بات۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں۔ ظہر کے بعد آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے کہا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کون سے ایمان کی دعوت دینے جا رہا بھائی؟ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا کس کو دعوت دے گا؟ تو پہلے سے اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ جی میری ایک کلاس فیلو ہے، مجھے شادی کرنی ہے، میں اس کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا یہی طریقہ ہے، تو مسلمان بن جا پہلے۔ سب سے پہلے نیک عمل کرے آدمی خود، کس منہ سے دوسرے کو کہے گا کلمہ پڑھ؟ وہ کہے گا تجھے تو اپنے نبی سے خود ہی محبت نہیں ہے، اگر تجھے محبت ہوتی تو ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر چلتا، تو خود ہی نہیں چل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر بات سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ تیسری بات، جب اس کی طرف سے اس کو غصہ آئے گا، وہ گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے گا، تو کیا کرو؟ اس کی بدتمیزی کا جواب بہترین اخلاق سے دو۔ وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، وہ بد دعائیں دے تم اس کو دعائیں دو، اس کی مصیبتوں میں کام آؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہوگا کأنہ ولی حمیم، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا جگری دوست۔ لیکن یہ کوئی آسان بات ہے کہ کوئی پتھر مارے اور آدمی اس کو آگے سے پھول برسائے؟ آسان کام نہیں ہے، دعوت کا تقاضا یہی ہے، لیکن ہے بڑا مشکل۔ کس کو ملے گا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں یہ بات نصیب ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو ڈٹ گئے، صبر کیا۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر اردو میں صبر ہر زبان کا الگ لفظ ہوتا ہے، اس کا الگ معنی ہوتا ہے۔ اب ہماری زبان میں ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، عربی میں یہی معنی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اردو میں صبر کا مطلب ہے ہار کو تسلیم کر لینا، دو روٹی نہیں ملی جی ایک پر ہی صبر کر لیں گے، یہ عربی میں معنی نہیں ہے۔ عربی میں صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا، اور ڈٹ جانے میں تین باتیں ہیں، اور سارے صحابہ اور جتنے بھی آج تک تفسیر کرنے والے سب نے یہی بیان کیا، اس لیے پکا یاد رکھو۔ صبر کا مطلب نیکیاں کرنے پر ڈٹ جاؤ، کیسے بھی حالات ہو جائیں، ہم کو نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی حالات پیش آئیں۔ اور 5 نمازیں ہیں، اور اس میں بھی جماعت واجب کے درجے میں ہے، گھر میں نماز نہیں ہو جائے گی، جب تک آدمی مسجد پہنچ سکتا ہے مسجد میں جائے۔ تو نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے، جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے ڈٹ جانا، یہ صبر ہے۔ دوسرا صبر، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹنا۔ بڑے گناہ ہیں اور آدمی کی طبیعت بھی اندر سے تقاضا کر رہی ہے، یار دیکھو گاڑی میں کون بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا۔ کتنی بھی طبیعت چاہے کہ کوئی پاس سے گزرا ذرا اچھی طرح دیکھوں کون ہے، نہیں دیکھنا ہے بھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، گناہ ہے۔ بہت دل کر رہا ہے، سارے لوگ چوریاں کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں تھوڑی سی، نہیں کرنا ہے، گناہ ہے۔ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی جھوٹ بولوں، نہیں، گناہ ہے۔ تو گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ سو گئے؟ 2، کیا؟ نیکی کرنے کے لیے ڈٹ جانا اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا۔ قسم کھا لی نہیں کرنے ہیں گناہ بھائی، نہیں کرنے، ایک مرتبہ جب ارادہ ہو گیا تو ہو گیا۔ تیسری بات، جب آدمی نیکیاں کرنے کے لیے ڈٹ جائے گا اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹے گا تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ کیوں؟ اب اس کو جنت ملنی ہے تو جنت فری میں تھوڑی ملے گی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، پہلے جھٹکا لگے گا، اب وہ جو جھٹکی لگیں گے، مصیبتیں آئیں گے،
ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جانا. ایسا نہیں کہ آسانیاں تھیں تو بڑا مزہ، ذرا سی پریشانی یہ بندہ آ گیا، نہیں جی میں تو پہلے ہی ویسا ہوں، میں کوئی کٹر پنتھی مسلمان تھوڑا ہوں. آج ایک لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں کٹر پنتھی نہیں ہوں. تو آپ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو ایسے ہی کچا پکا مسلمان ہوں، مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہوں، غیر مسلم ملتے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں، چائے کی پارٹی ہوتی ہے اس میں شریک ہو جاتا ہوں، شراب کی ہوتی ہے اس میں شریک ہو جاتا ہوں، میں کوئی کٹر مسلمان تھوڑا ہوں. اس کا مطلب نہیں ہے کسی کھاتے میں، ایمان میں نہیں ہے. یہ 3 کام ہیں جس کو صبر یہ مل جائے اس کو پھر نصیب ہوتا ہے کہ کسی کے دعوت دے اور وہ گالیاں دے، یہ گالیوں کے بدلے میں اس کو دعائیں دے، یہ اس کو نصیب ہوتا ہے. وہ پتھر مارے، یہ آگے سے پھول برسائے، وہ گندی باتیں کہے، یہ مسکرا کے ٹال دے. میں نے اس کے لیے کئی مثالیں دی تھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّ وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ بات نہیں دی جاتی ہے مگر بڑی قسمت والے کو. مطلب یہ آسان سے نہیں ملتی ہے، بڑی قسمت کے سودے ہیں، یہ بڑی اونچی قسمت والوں کو یہ ملتی ہے. ایسے موقع پر شیطان بھی چپ نہیں بیٹھتا ہے، وہ فوراً آدمی کو غصہ دلائے گا اور اس غصے میں وہ کہے گا میں اس کو ایسا کروں ویسا کروں، بلکہ اس غصے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں. بخاری میں حدیث ہے، 2 آدمی لڑ پڑے، ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور چہرہ ہی سرخ نہیں ہوا، احمرت وجہہ، چہرہ سرخ، اور اس کی یہ رگیں پھول گئیں گردن کی. ایسے وقت میں، اور یہ کون آدمی تھا؟ بہت سارے لوگوں نے کہا منافق، دوسروں نے کہا نہیں تھا یہ پکا ایمان والا مگر بے وقوف تھا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے جو ہمارے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے کہ دیہاتی تھا، تو اس لیے زیادہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا، ادب نہیں سیکھا تھا. آپ نے فرمایا یہ جس کا چہرہ لال ہو گیا، جس کو غصہ آ رہا ہے، اب غصہ آپس میں تھوڑی تو میں ہو گئی، اس کو بولو فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو اس کو کہا صحابہ کرام نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تو اس نے کہا حل انی مجنون، کیا میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں کہ میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ یہاں کون سی اعوذ باللہ پڑھنے کی بات ہے؟ اس نے ایسا کیا میں ایک تھپڑ ماروں گا، اس کا کام تمام کروں گا. وہ جو حضور کی بات پر اس نے کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں، اس پر لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، مگر دوسروں نے کہا منافق نہیں تھا، بے ادب تھا اور بے وقوف تھا، بات ہی نہیں سمجھ پایا. اور یہ کہنا اس کا سب سے بڑا شیطان کا حملہ تھا، اسے کیسی بات کہلوا دی. ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ فرمایا اما ینزغنک من الشیطان، جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، کہ چوکا لگائے، چک مارے، چل چل مار اس کو 2 تھپڑ، فاستعذ باللہ، تو فوراً کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور حدیث میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور کیا کرو؟ اپنی جو حالت ہے اس کو بدل دو. کیسے؟ اگر چل رہے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اگر پھر بھی غصہ نہ جائے، بعض دفعہ بچوں پر غصہ آ جاتا ہے، دیکھو یہ علاج حدیث میں بتایا گیا، تو کیا کرے آدمی؟ پھر فرمایا پھر فوراً وضو کرے. اور اگر وضو سے بھی نہ ٹھنڈا ہو غصہ، بعض دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے غصے کی وجہ سے، تو پھر کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لے، جب تک نماز پڑھتا تب تک بات ختم ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کو لے کر آئے اور امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا، اب کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی نے کھانا بھیجا اور دوسری نے یوں کر کے ہاتھ مارا، اس کا برتن ہی ٹوٹ گیا، تو کیا کہے گا گھر والا؟ ہائے ہائے آپ نے کیا کیا؟ ایسی بات کی کہ دونوں کے دل موم ہو گئے. آپ نے سب سے پہلے تو روٹی اکٹھی کی، اور اکٹھی کر کے اس ٹائم وہی روٹی کھائی، اور فرمایا بڑے مزے کی روٹی بنی ہے. تو یہ تو ان کو جنہوں نے ایسے کرنے سے توڑا تھا تو ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہو گئی. اس کے بعد اس کے ٹوٹے ہوئے ٹھیکروں کو جمع کیا اور ان ٹھیکروں کو چاندی کی تار سے بنا، اور ان کے لیے کہا جنہوں نے بھیجا تھا، کہا ان کو کھانا بھیجو دوسرے برتن میں، اچھے برتن میں بھیجو، اور اچھا کھانا بھیجو ان کے لیے، بدلے میں انہوں نے تمہیں ہدیہ بھیجا، تم بھی ہدیہ بھیجو. اس کو چاندی کی تاروں سے ٹھیک کیا. جب ان کو پتہ چلا ہوگا میرے کھانے کی اتنی قدر کی ہے، ان کا دل کتنا نرم ہو گیا. یہ طریقہ ہے. اور آدمی کو صرف غصہ آتا ہے، پھر غصے میں وہ کیا کیا کرتا ہے. اکثر تو بس ہمارے پاس دن میں کم سے کم 1 جوڑا تو آ جاتا ہے جی، غصے میں طلاق دے دی. بڑے پڑھے لکھے، دونوں ماشاءاللہ بڑے اونچی ڈگریاں والے،
تو میرے پاس صبح صبح پہنچے نماز سے بھی پہلے، دونوں میاں بیوی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی بس دماغ خراب ہو گیا، رات کو 1 بجے ہمارا جھگڑا ہو گیا، یہ کہنے لگی مجھے اگر تو پیو دا پتر ہے تو طلاق دے گے 10۔ میں آخیا تو 1 نہیں تو 3 طلاقاں لے۔ میں نے کہا یار تیرا کیا دماغ؟ کہتے جی بس پتہ ہی نہیں چلا، پاگل ہو گئے۔ میں نے کہا یار تو وکیل ہے، اتنا بڑا لاہر ہے، تجھے اپنا پتہ نہیں، اگر غصے میں دوسرے کو چاقو مارے گا تو جرم تو چڑھ جائے گا۔ کہتا جی بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے۔ ہائے ہائے، زندگیاں برباد ہو گئیں اس غصے سے۔ فاستعذ باللہ، کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اب آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ جب دوسرے کو دعوت دو تو کیا کرو؟ اللہ کا تعارف کراؤ۔ اللہ کون ہے؟ یہ نہ کہو میرا مالک تیرا مالک، ارے وہ سب کا مالک ہے اللہ۔ بتاؤ کون ہے اللہ؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، والنہار دن ہے، والشمس اور سورج ہے، والقمر اور چاند ہے۔ مطلب غیر مسلم بھی مانتا ہے دن کس نے بنایا؟ اللہ نے، رات کس نے بنائی؟ اللہ نے، سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے، چاند کس نے چمکایا؟ اللہ نے، ستارے کس نے روشن کیے؟ اللہ نے۔ آپ اس سے بار بار یہ چیزیں کہلواتے رہو کس نے کیا، کس نے کیا، کس نے کیا، وہ کہے گا اللہ نے۔ تو آپ فرماؤ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی کیوں پوجا کر رہا ہے؟ سورج کو نہلاتا ہے صبح کو اٹھ کر کے، ادھر پانی ڈال، بھائی تیرا پانی وہاں پہنچتا ہے کیا؟ حکمت کے ساتھ اس کے دل میں بات اتارو۔ یہ میواتی قوم ہے، ان کے بڑے بزرگ کیسے ایمان لائے؟ مشہور واقعہ ہے کہ کوئی نیک ایمان والے وہاں رہتے تھے، ایک دن صبح صبح وضو کرنے کے لیے گئے کنویں کے اوپر، تو دیکھا ایک صاحب پانی نکال رہے ہیں کنویں سے اور ادھر مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی پانی نکالا تو انہوں نے ادھر مارنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا مولانا کیا کر رہا ہے؟ کہا سر آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ کہا نہیں سر آپ پہلے کر رہے تھے، آپ بتائیے پھر میں اپنی بات بھی بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو سوریہ دیوتا کو نہلا رہا ہوں۔ کہا دیکھو سورج اتنا دور ہے، آپ کا پانی نہیں پہلے نہیں کہا۔ کہا تو اب میں بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں؟ کہا میں کعبہ کو دھو رہا ہوں جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ سمندر پار ہے، مکہ ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، میں اس کو دھو رہا ہوں۔ کہا ادھر کہاں تجھے نظر آ رہا ہے کعبہ؟ انہوں نے کہا جناب جب یہاں کعبہ نہیں تو سورج تو اس سے زیادہ دور ہے، اس تک کیسے پانی پہنچے گا؟ بندے کو بات سمجھ میں آ گئی، اسی کے اوپر اس کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ کیسے دعوت دو ان کو؟ فرمایا بولو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب لا تسجدوا للشمس، مت سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور مت سجدہ کرو چاند کے لیے۔ دو چیزوں کی مثال ہے، ورنہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ تو تم خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کی پوجا کرتے ہو، جو بنانے والا اس کو چھوڑا، اور جن کو بنایا گیا تمہاری طرح کے ہیں اور وہ بے بس ہیں بلکہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہو۔ کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو۔ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ، اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے پیدا کیا ہن ان سب چیزوں کو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اگر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مالک ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ساری دنیا مانتی ہے، اگر ہے تو اس کی کیوں نہیں کرتے، پھر ان کی کیوں کرتے ہو؟ کچھ عقل سے تو کام لو۔ یہ کتنا پیارا طریقہ ہے سمجھانے کا، بات دل میں اترتی ہے۔ اور سنو، وَمِنْ آیَاتِهِ، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ اکڑ جائیں، نہیں ہم نہیں اس خالق کو مانیں گے، ہم مخلوق کو سجدہ کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ اکڑ جائیں، فرمایا کوئی بات نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا اکڑے تو کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ اکڑ جائیں، آگے کیا ہے وہ جواب نہیں دیا، مطلب کہ پھر خدا ان کی عبادت کا محتاج نہیں اور تم کو اس سے لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو زبردستی تھوڑا منوایا جا سکتا ہے۔ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ،
تو ان کو بتا دو کہ وہ مخلوق جو تیرے رب کے پاس رہتی ہے، یعنی فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کی، اللہ کی، باللیل، رات میں بھی، والنہاری، اور دن میں بھی، ولا یسأمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ہر لمحہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی مگر کبھی تھکتے نہیں۔ کیوں؟ تھکنا کام انسان کا ہے۔ جب کہا نا فرشتے ہر وقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آدمی کو فوراً ذہن میں آتا ہے ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا ہے کیا؟ مجھے اتنی ڈسک پرابلم ہے، 2 منٹ بیٹھتا ہوں پھر مجھے درد ہو جاتا ہے، کیا ان کو نیند نہیں آتی ہے کیا؟ فرمایا نہ، وہ ایسے ہیں ہی نہیں۔ ان کے لیے تسبیح کرنا ایسا ہے جیسے میں اور آپ سانس لیتے ہیں، ہم کو سانس لینے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو تسبیح کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ فالذین عند ربک، کیا طریقہ بتایا داعیوں کو۔ تو پھر ان کو ان کا تعارف کراؤ فرشتوں کا جو اللہ کے پاس رہتے ہیں، یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، باللیل والنہار، دن میں بھی اور رات میں بھی، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے جس میں سجدہ ہے، اور میں نے پیچھے بھی ایک جگہ تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، آج تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک میں سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی آیت سجدہ آتی ہے نا، ادھر امام صاحب بھی ویسے ایک دم چلے جاتے ہیں سجدے میں، تو میں بتانا بھی ان کو بھول گیا، تو انہوں نے سوچا مدرسے کے پاس مسجد ہے، ان کو تو سب کو پتہ ہوگا، سارے حافظ ہوں گے، تو جب آیت سجدہ آتی ہے تو سیدھے سجدے میں، تو آدھے لوگ رکوع میں پیچھے انتظار میں، یار یہ کیا چکر ہے، امام سجدے میں چلا گیا۔ نہیں، اصل میں یہ قرآن سے بے ذوقی کی بات ہے، اگر پڑھتے رہتے تو ہم کو اس کی طرف توجہ ہوتی کہ آ گئی سجدے کی آیت۔ یہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ 3 جگہ ہیں بس، کتنی؟ 3 جگہ ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ ایک، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، مگر فلاں فلاں مخلوق اور نافرمان اور یہ کافر لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ تم فوراً سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار ان نافرمانوں میں نہ ہو جائے۔ اس طرح کا اگر سجدہ دیکھنا ہو تو سورہ اذا السماء انشقت کا سجدہ ہے، وہاں کہا گیا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جھک جاؤ، مگر وہ نہیں جھکتے، تو ایمان والا ایک دم سجدے میں گر جاتا ہے کہ نہیں، میں تو جھکنے والوں میں سے ہوں۔ دوسرے نمبر پر کہاں سجدے کا؟ جہاں کوئی آیت ایسی چل رہی ہوتی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تم جھکو سجدے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جھکو، تو اصل میں حکم تو اس موقع پر ہوگا، لیکن ہم اسی وقت میں جھک جاتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم جھکنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تیسرا موقع، کسی کے سجدہ کرنے کا بیان ہوتا ہے کہ فلاں سجدہ کرتا ہے اور فلاں سجدہ کرتا ہے اور فلاں سجدہ کرتا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم نے سورہ صاد میں پڑھا کہ ان کو ایک بات یاد آئی تو ایک دم سجدے میں گر گئے، تو ہم بھی فوراً سجدے میں گرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم جتائیں لوگوں کو کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھی ہیں، ہم برے لوگوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ تو یہاں کس موقع پر سجدہ ہے؟ یہاں پیچھے دیکھو کہا گیا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو تم اللہ کے سامنے جھکو، ان کے سامنے نہ جھکو، اور تکبر کرنے والے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ان چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو ہم کو فوراً یہاں سجدہ کرنا ہے، واجب ہے یہ سجدہ۔ لیکن یہ گنجائش رہی، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ جب پڑھا جائے اسی وقت میں آؤ تو سجدہ کرو، لیکن اگر بعد میں بھی سجدہ کریں گے تو ادا ہو جائے گا، واجب ہے، تاکہ ہم جتائیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو اکیلے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور سنو، ان کو سمجھانا ہے تو کس طرح سمجھائیں؟ بولو، ہم تو اپنے آپ کو ابھی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا تعارف ہم ہی کو مل جائے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کو پہچاننا ہو اللہ کون ہے تو یوں پہچانو، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اے قرآن پڑھنے والے، اَنَّكَ تو ترا دیکھتا ہے، الْأَرْضَ زمین کو، خاشعاً خاشعتاً لفظی معنی جھکی ہوئی دیکھتا ہے۔ جھکی ہوئی کا مطلب جب کھیتی لگتی ہے نا زمین پر تو زمین اتنی اونچی آ جاتی ہے، اور اگر مکی کا کھیت ہو تو اتنی اونچی ہو جاتی ہے نا، اور چھوٹے چاول ہوں تو وہ
اتنی سی اونچی ہوتی ہے، بانسپتی ہو تو اتنی اونچی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی کھیتی نہ ہو تو پھر کیا ہے، بالکل نیچے چلی جاتی ہے۔ تو وہ لفظ استعمال کیا کہ تم دیکھتا ہے زمین کو جھکی ہوئی، یعنی بنجر پڑی ہوئی، بالکل چٹیل میدان، پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو اچانک جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، بارش کے چند قطرے پڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہی بنجر زمین ہے لیکن اہتزت، اچانک یہ حرکت کرنے لگتی ہے۔ اصل میں زمین نہیں حرکت کرتی ہے، زمین کے اوپر گھاس پیدا ہوتا ہے، گھاس حرکت کرتا ہے، اردو والے اس کو کہتے ہیں لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے، اوپر آ جاتی ہے۔ اب ہمارے علاقے کا گھاس، وہ گھاس بھی اتنا بڑا ہو گیا، چلو یہاں کے چاول ہی سے ہی چاول اوپر آ گئے، گیہوں اوپر آ گئے، مکی اور اوپر آ گئی، ورابت، اور ابھرنے لگتی ہے۔ کیا اس سے تم نہیں سمجھے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور جو پروردگار اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور اچانک اس کے اوپر کھیت آ سکتا ہے، تو کیا تم کو قبروں میں زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات احیا، جس نے زندہ کر دیا ہا، اس زمین کو، لمحیی الموتا، وہ ضرور بضرور زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ جو پروردگار اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ایک تو وہ سور پھونکا گیا، جس سے اچانک تمام مردے زندہ ہوئے، اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا ایک دھیمی قسم کی بارش پڑے گی، اور اس بارش سے اچانک مردہ زندہ ہوں گے، اور بارش سے مردہ زندہ، اللہ کی قدرت، اور یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، یہ کیا ہے؟ مجھے ایک سائنٹسٹ مل گئے، انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا لدھیانہ سے دیوبند تک، اتفاق سے گاڑی میں اکٹھے ہو گئے، تو اپنی زندگی کی کچھ حیرت ناک باتیں انہوں نے بتائیں۔ تو قرآن پاک پر بات ہونے لگی تو اس پر انہوں نے عجیب بات بتائی، کہتے ہیں آپ ایک مینڈک پکڑیے اور اس کو سکھا دیجئے، مر جائے گی بیچاری، مر گئی، سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد اس کو پیس دیجئے، اس کا آٹا بنا دیجئے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ میں نے کہا چلو رکھ لیا۔ کہتا ہے جب برسات لگے گی تو کسی بڑی بالٹی میں پانی جمع کیجئے برسات کا، اور اس کے وہ آٹا اس کے اوپر ڈالیے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے جتنے قطرے ہوں گے وہ سب کے سب مینڈک بن کے تھوڑی دیر میں ٹریں 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 کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جب اس مینڈک کے آٹے کو وہ زندہ کر سکتا ہے تو مردہ قبروں سے زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے بہت دفعہ دیکھا ایسا، کیوں نہیں؟ میں نے کسی کو بتایا، اس نے بھی کہا میں نے تجربہ کر کے دیکھا، بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن میں نے ذاتی طور پر نہیں کیا۔ ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس مردہ زمین کو، لمحیی الموتا، وہی ضرور زندہ کرے گا مردوں کو بھی، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہاری کمزوری کیا ہے کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہم بے بس ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہمارے لیے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ بھئی اللہ تمہاری طرح تو نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز کا مطلب ساری کائنات کو ایک لمحے میں چاہے تو ختم، اور ساری کائنات کو ایک لمحے میں چاہے تو دوبارہ زندہ کر دیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سنیں، یہ قرآن پاک کے بارے اوپر بیان ہوا کہ قرآن پاک ان کو سنا کر کے اور ان کو قرآن کی دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ، لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن پاک سنتے ہیں مگر اس کا معنی الٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ غیر ایمان والے تو کرتے تھے، نام کے مسلمان بھی بہت ایسے ہیں جو الٹا معنی کرنے لگ جاتے ہیں قرآن کو۔ یہ تو اصل چیز ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے، مگر لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور قیامت تک کرتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ سنو جواب ان کے لیے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون، جو ترچھے چلتے ہیں، جو ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، جو الٹے الٹے چلتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آیتوں کے بارے میں کیا ٹیڑھا چلتے ہیں، چند مثالوں سے بات سمجھ میں آئیں گی۔ آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا چلتے ہیں، ایک تو مکہ کے کافر چلتے تھے، ماننا ہی نہیں ہے قرآن کو، کیوں نہیں ماننا، یہ اس نے خود بنایا ہے جی۔ پھر عجیب عجیب بہانے کرتے تھے، کہتے تھے اصل میں چکر کیا ہے،
سورہ نحل کے آخر میں ہے کہ مکہ میں کچھ غلام رہتے ہیں، وہ کوئی روم کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، کوئی فارس کا ہے، الگ الگ غلام ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے۔ ان غلاموں کو پرانی کتابوں کا علم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں، اور پھر وہ غلام ان کو کہانیاں سناتے ہیں قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور یہ ان کو ترتیب دے کر کے کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور انہوں نے فوراً اس کے لیے دلیلیں پیش کی، جناب فلاں غلام ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، حالانکہ کوئی ایسا غلام موجود نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کہا عجیب بات ہے، جس کے لیے کہتے ہیں غلام کے لیے کہ وہ ان کو قرآن پاک بنا کر کے دیتا ہے، وہ غلام عربی جانتا ہے؟ کہا وہ تو عربی جانتا ہی نہیں، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی ہے، اور قرآن کیسا ٹھیٹ عربی میں ہے کہ جس کی ایک آیت تم سے نہیں بن پا رہی ہے، 10 صورتیں نہیں بن پا رہی، ایک صورت نہیں بن پا رہی، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور ان غلاموں کو کہتے ہو جن کو عربی ہی نہیں آتی ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی کہے شیخ العالم کا کلام کہاں سے آیا جی، وہ فلانا ایک بندہ تھا جس کو کشمیری نہیں آتی تھی، اس نے ان کو یہ سارا سکھایا تھا۔ بھئی جس کو آتا ہی نہیں تھی، کشمیری نہیں آتی، وہ کیسے ان کو سکھائے گا؟ یہ ٹیڑھا طریقہ اختیار کرتے تھے، اور دوسرے بہانے کرتے تھے اس قرآن کو نہیں ماننا ہے۔ یہ ابھی پیچھے والغوا فیہ، شور مچاؤ، لوگوں میں ہنگامہ کرو، اور ایک بڑا کام کیا تھا جو آپ نے رات سنا سورہ لقمان میں، وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان میں ایک بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، لوگوں نے کہا یار کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، سب چیزوں کا ہم نے حل تلاش کیا، مگر جو ہمارے بیوی بچے قرآن سننے جاتے ہیں ان سے رہا نہیں جاتا قرآن سنے بغیر، اور قرآن سنتے تو بگڑ جاتے ہیں۔ اور اصل میں بیوی بچوں کا بہانہ تھا، رہا ان سے خود نہیں جاتا تھا، بالکل حقیقی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایمان تو بعد میں لایا، اور لوگ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ سن کر کے ایمان لایا، فرمایا نہیں اس سے پہلے میں نے قرآن سنا۔ کہا کب سنا؟ کہا ایک دن میں سفر سے آیا، رات کافی چلی گئی تھی، میں نے سوچا اب سو کر کے کیا فائدہ، چلتا ہوں آج دیکھتا ہوں یہ پڑھتے کیا ہیں۔ اس وقت تک ابھی آپ مکہ میں حرم میں کعبہ کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے تہجد کے وقت میں نہیں آئے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کعبہ کی دیوار اور پردے میں چھپا لیا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے میرا کہ کوئی سن رہا ہے۔ تو آپ نے آ کر جو پڑھنا شروع کیا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، تو مجھے ایسا لگنے لگا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے زمین سے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دل کے اوپر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے۔ وہ پہلی تو حضرت عمر سے بھی رہا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے بہت واقعات ہیں، ایک دوسرے کو قسمیں دیتے تھے کل سے کوئی نہیں سنے گا، دوسرے دن سارے کے سارے آ جاتے تھے سننے کے لیے، تو سب نے مل کر کہا یار اس کا کوئی حل تلاش کرو، تو ایک نے ان میں سے کہا کہ اس کے میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اور کمال بات ہے کہ جو حل اس نے وہاں پیش کیا 1450 سال پہلے، آج کے بے دین لوگ بھی قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے وہی حل پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا حل پیش کیا اس نے کہا کہ میں ایران سے لاؤں گا کنجریاں ناچنے والی اور گانے والی، اور ساتھ میں گانے کی کتابیں بھی لاؤں گا، نئے نئے گانے گائیں گی اور روزانہ ناچا کریں گی، ہر چوک میں ان کا مجرا چلے گا، ہر چوک میں ان کے گانے کا ان کی محفل چلے گی، پھر میں دیکھوں گا ان کا قرآن کون سنے گا۔ اور وہ لایا کنجریوں کو اور اس نے نچوایا بھی اور اس نے گوایا بھی، لیکن لوگ کتنی دیر سنتے، پھر بھی قرآن پاک نے کھینچ لیا ان کو۔ یہ تھی ٹیڑھی راستہ۔ بے شک وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیڑھی راہ ہے۔ ایک اور بڑا طریقہ کیا؟ قرآن پاک کے اندر سے الٹے معنی نکالتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قریب میں انگریزوں نے ایک بدبخت کھڑا کیا تھا، بڑے لوگ انہوں نے کھڑے کیے، کسی نے کوئی فتویٰ دیا، کسی نے کوئی دیا، کسی نے کوئی دیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بات جب تک نہ ہو تو معاملہ بنتا نہیں۔ کیا؟ کہ کوئی نبی ہونا چاہیے جو کہے کہ میں باقاعدہ نبی بن کر آیا ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے، اور اس وحی میں یہ حکم آ چکا ہے کہ انگریزوں کی اطاعت فرض ہو چکی ہے اور ان کے خلاف لڑنا بالکل حرام ہو چکا ہے۔ بالکل اس نے یہی فتویٰ دیا غلام احمد قادیانی نے۔ اس کو وہ کہتا تھا میری نبوت کے 2 فرائض ہیں، یعنی 2 بنیادی رکن ہیں، 2 فرض ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہو چکا ہے، کہا دوسرا، کہا انگریزوں کی اطاعت کرنا فرض ہو چکا ہے، یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور کہا میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر جنگ ختم ہو جائے گی، پھر کوئی کسی کے خلاف لڑے گا نہیں۔
تو لوگوں نے کہا او بے ایمان، تو کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آج سنو گے آپ امام صاحب سے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، دیکھو بات یہ ہے، خاتم کے ایک معنی مہر بھی ہے اور ایک معنی ختم کرنے والا بھی ہے، ایک معنی مہر بھی ہے، تو یہ غلط معنی ہو گیا تھا قرآن پاک کا، میں اس کا ٹھیک معنی بتاتا ہوں۔ کہا اس کا ٹھیک معنی کیا ہے؟ کہا اس کا ٹھیک معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبیوں کا خاتم بنایا۔ خاتم کے مطلب کہ اب وہ نبی بنے گا جس کے اوپر آپ کی مہر لگے گی۔ لوگوں نے پوچھا اس مہر لگنے کا کیا، یہ بالکل اس کی کتابوں کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، لوگوں نے پوچھا اس مہر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا مہر لگنے کا مطلب ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اس سے پوچھا کمینے، آج تک اس مقام پر اور کون کون پہنچے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام آج تک گزرے، ان میں سے کوئی اس مرتبے تک پہنچا؟ اس نے کہا نہ، کوئی نہیں پہنچا۔ کہا تیرے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کہتے میرے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا نہ اس کے پہلے آئے گا، لیکن خاتم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مہر ہے، اب آپ جس کو مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا رہے گا، جس کو مہر لگائی وہ نبی بن گیا۔ کیسا معنی کیا؟ یہ کوئی پرانی باتیں نہیں، یہ تو قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آج بھی اس طرح کے معنی کرنے والے بہت ہیں، بے شمار ہیں لوگ ایسے جو اس طرح کے معنی کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں معنی کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یعنی عربی کا لفظ ہے، اپنی زبان میں اس کا کوئی اور معنی ہے، وہ معنی سمجھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک ترجمہ چھپا اور لوگ اس کو بڑا دانشور کہتے ہیں، اس کی طرف سے چھپا، اس بدبخت نے ایک کام کیا کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں کوئی حیرت ناک بات تھی، نبیوں کی معجزہ تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے بعض جگہ ایسی تھی جہاں پھنس گیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے نکل گئے، اور نکلے فوراً 12 چشمے، وہ اور ہر ایک نے 12 چشمے پہچان لیے۔ اس پر اس نے پتہ ہے کیا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا بے وقوف مولوی گزرے آج تک 1400 سال تک اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں آیا ان کو۔ کہا حضرت آپ نے سمجھا؟ یعنی حضور نے بھی نہیں سمجھا، صحابہ نے بھی نہیں سمجھا، اس نے سمجھ لیا۔ کہا تو نے کیا سمجھا؟ کہا اس کا مطلب ہے فضرب کا مطلب لاٹھی مارو زمین پر، یعنی ٹیک ٹیک کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھو اور پہاڑ کی پرلی طرف 12 چشمے ہیں ان کو دیکھ کر کے آؤ، آپ ادھر خام خواہ پیاسے پریشان ہو رہے ہو، اس طرف 12 چشمے ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ پہاڑ میں سے 12 چشمے نکلے۔ کیا ترجمہ کیا اس نے؟ اور اسی طرح کے وہ ترجمے ہیں جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا الرحمن ترجمہ کیا، رحمان نے علم القرآن، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ چلو ہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ آیا نہیں، آیا نا، لیکن خلق پھر بھی وہ کہہ سکتا ہے چلو پوشیدہ ہے۔ آگے ترجمہ کیا خلق الانسان، اس نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انسانیت کی جان کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ترجمہ کیا؟ کہتے ہیں یہ الہامی ترجمہ ہے، یہ الفاظ سے ملے یا نہ ملے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ترجمہ علمہ البیان، اس نے ان کو بیان سکھایا۔ ارے بیان کا مطلب بولنا سکھایا انسان کو، اس نے ترجمہ کیا اس نے ان کو ما کان، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا۔ یہ کن لفظوں کا ترجمہ کیا؟ کہا اس کا لفظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الہامی چیزیں ہیں، اس کا الہام سے تعلق ہے۔ یہ ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، لا یخفون علینا وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے، کہاں چھپو گے؟ نہیں چھپ سکتے ہو، سب ریکارڈ تمہارا بن رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس طرح کے الٹے معنی کر کے کوئی امت کو گمراہ کرتا ہے، جس طرح یہ نبی بن گیا، کوئی مہدی بنا، کوئی عیسیٰ بنا، اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا بلا بنتا رہا، اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہی ہوگا جو پہلے سے طے ہے،
کیا ہوگا؟ فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا اور ایک الٹا منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب خود فیصلہ کرو بہتر کون سا ہے؟ جو جنت میں جائے گا تو یہ الٹے منہ کر کے جہنم میں کون پھینکا جا رہا ہے؟ جو قرآن پاک کے الٹے معنی کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے، الٹے معنی۔ لیکن ایک سوال ہے اس میں کہ الٹا معنی ہوگا کون سا؟ ہر آدمی تو اپنی مرضی سے کرے گا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کر دیے حدیث میں اس کو بھی چھوڑ دیا، جو صحابہ کرام نے کیے اس کو بھی چھوڑا، اور جس بات کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہو گیا، تین باتیں، ان تینوں کو کسی نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس نے ٹیڑھی راہ اختیار کر لی۔ ورنہ جو بھی کوئی ترجمہ کرے گا جو اللہ کے حبیب نے کیا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، چلے گا۔ پوری امت کا اتفاق ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو آیت کا ترجمہ بھی تو ویسے ہی ہوگا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ جس پر مہر لگے گی وہی نبی بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، جو بھی اس طرح کے ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں خود ہی پھنستے رہتے ہیں، ان سے کہلواتا ہے۔ مثلا یہی مرزا غلام احمد قادیانی، ایک طرف تو ترجمہ کیا خاتم کا معنی ہے جی حضور کی مہر لگتی ہے آگے نبی بنتے رہتے ہیں، اور پھر خود لکھتا ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے بھائی بہن ہیں؟ اس نے کہا میرے سے بڑا اتنے بھائی تھے اور اتنی بہنیں، اور ایک بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی جنت بی بی، اور پہلے وہ پیدا ہوئی تھی بعد میں پیدا ہوا تھا، اس کا مطلب میں اپنے باپ کا خاتم الاولاد ہوں۔ خاتم الاولاد کا معنی آپ یہاں کیا کریں گے کہ میں نے مہر لگا دی آگے یہ چلتی رہے گی، نعوذ باللہ؟ نہیں، مطلب کیا ہے کہ اب میرے بعد میرے باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ خود اپنی بات میں پھنس گیا۔ آہا، یہ لوگ کیا ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ؟ افمن یلقا، تو کیا وہ آدمی جو ڈالا جائے گا فی النار جہنم میں خیر، وہ بہتر ہے، ام من یاتی، یا وہ آدمی جو آئے گا آمنا امن کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم۔ اور دنیا بھر کے نافرمانوں جو قرآن سے الٹا معنی نکالتے ہیں، آج بڑا بڑا اعتراض کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، ایسے بیہودہ اعتراض جو کسی عقل والے کے نزدیک چلنے والے نہیں ہیں۔ یا یہ 36 آیت والا بے ایمان، کیا ایسے بے ایمان پیدا ہوتے رہیں گے؟ ہوں گے ایسے، قرآن نے کہا ٹیڑھی راہ اختیار کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان کو کیوں نہیں گراتا، زمین کیوں نہیں پھٹتی، یہ مرتے کیوں نہیں؟ فرمایا نانا اعملوا ما شئتم، کرو جو تمہارا دل چاہے، عمل کرو جو تم چاہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، انہو بے شک وہ بما تعملون تم جو کچھ کرتے ہو بصیر ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ادھر ڈیل ہے، کرو مارو موجیں، میں کرتے رہو، یہ الٹے سیدھے معنی کرو، کوئی رٹ کرے کوئی کچھ کرو، کسی کا کھوپڑا خراب ہوا تو آ جاؤ وہیں فیصلہ ہوگا۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر، ذکر کے ساتھ، ذکر کے مطلب قرآن کے ساتھ کفر کیا، نصیحت کے ساتھ، اس نصیحت والی کتاب کو جنہوں نے جھٹلا دیا، لما جاءہم، جبکہ وہ نصیحت والی کتاب ان کے پاس آ گئی، تو آگے کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ یہ پوشیدہ ہے، عدیل پوشیدہ، مطلب کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہر ایک معلوم ہے۔ اب دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے قرآن کو سرے سے انکار کر دیا، اور دوسرا وہ طبقہ جو قرآن مانتا ہے مگر اس میں ٹیڑھی راہیں اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، الٹے معنی نکالتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک بڑی بات، اور یہ بات صرف اسی موقع پر ہے قرآن میں، دوسری جگہ نہیں ہے۔ وہ کیا بات؟ ٹیڑھا معنی کرنے والے بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن کو انکار کرنے والے کافر بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور قرآن پاک کی مخالفت کرنے اور قرآن پاک کو بدلنے کے منصوبے بنانے والے بھی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن کمال کیا ہے اس قرآن کا؟ زمین بدلے آسماں بدلے مگر قرآن نہ بدلے، کچھ بھی ہو جائے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکے گا، نہ اس کا کوئی قرات بدل سکتا ہے، نہ اس کا کوئی معنی بدل سکتا ہے، چلنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے یہ معنی ٹیڑھے تو کیے، مثلا اس نے ثابت کیا غلام احمد قادیانی نے کہ دیکھو جی اس کے مطلب ہے کہ میرے اوپر مہر لگی میں نبی بن گیا، بلکہ سورہ وہ بقرہ شروع کرے نا تو پہلے رکوع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ آخرت کا مطلب کیا ہے بھائی،
مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی پہچان ہے وہ آخرت کو مانتے ہیں. اس نے کیا ترجمہ کیا؟ اور بالآخرتی، اور جو بعد میں نبی آئے گا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. دیکھو کیا معنی کر رہا ہے. ساری امت ایک طرف جا رہی ہے، وہ ایک طرف جا رہا ہے بدبخت. لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا چلے گا نہیں. کیوں؟ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے رہیں گے، اور ان کی بدماشیاں تش تش بام ہوتی رہیں گی، اور قرآن اپنی جگہ رہے گا، اس کا معنی بھی اپنی جگہ، اس کے الفاظ بھی اپنی جگہ. زمین بدلے، آسمان بدلے، آج کتنے لوگ ہیں مگر کوئی قرآن کو بدل نہیں سکے گا. آہا، اس آیت پر غور کرو نا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ عزت والی کتاب ہے. نہیں، زیادہ مناسب ترجمہ ہے، پیچھے اللہ کے لیے لفظ عزیز آیا تھا، ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ بھول گئے؟ غالب ہے، وہی ترجمہ کرو. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ غالب کتاب ہے. دنیا کے جتنے بھی فرعون کھڑے ہو جائیں اس کتاب کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کیسی کتاب ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لا یاتیہ، نہیں آ سکتا ہے اس کے اندر، الباطل جھوٹ، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ولا من خلفہ اور نہ اس کے پیچھے سے. نہ کوئی آگے سے اس میں جھوٹ آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ نہ کوئی الفاظ بدل سکتا ہے، نہ کوئی معنی بدل سکتا ہے، نہ کوئی تفسیر بدل سکتا ہے. زمین اور آسمان کے قلابے ملا دو، نہ تم اس کی عبارت بدل سکو گے، نہ اس کے معنی بدل سکیں گے. اور یہ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، آگے سے باطل نہیں آ سکتا ہے. کوئی آدمی چھاتی ٹھوک کر آئے کہ میں بدل کر دکھاؤں گا قرآن کو، نہیں بدل سکے گا، وہ بدل جائے گا، زمانہ بدل جائے گا. 1400 سال، 1450 سال اس کی گواہی دے رہے ہیں، نہیں بدل سکتے ہیں. ولا من خلفہ، کوئی پیچھے سے آئی چپکے سے چوری سے بدل دے، پتہ ہی نہ چلے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا ہے. سن 6 ہجری کا واقعہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی یہودی نے ایک شرارت کی اور اس نے بڑے پیسے والا تھا، اس نے تمام مذہبی کتابوں کو اپنے طور پر لکھوایا. ابھی لکھنے کا زمانہ تھا تو تورات اور انجیل اور زبور بھی لکھوائی اور تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلی کرتا چلا گیا. قرآن پاک بھی اس نے لکھنے کی کوشش کی اور اس میں ذرا سا کہیں نقطہ ادھر کر دیا، کہیں ادھر کر دیا، کہیں زبر ادھر، کہیں زیر ادھر، کہیں تھوڑا سا کھینچنا تھا اس کو کم کر دیا، کھڑے زبر کو ٹیڑھا کر دیا. بس اتنا ذرا سا جس کو عام آدمی دیکھ کر کے پہچان نہ سکے، مگر 2-4 دن سے بھی زیادہ نہیں چل سکا. حافظوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کوئی میری طرح کے حافظ تھوڑے ہیں دنیا میں. ایسے حافظ ہیں پورا قرآن کس طرح سورہ فاتحہ کی طرح سنا دیتے ہیں. میں قرآن پاک کے کمپٹیشن میں جاتا تھا، اس میں جدہ کے ایک بہت بڑے قاری شیخ عبداللہ علی البصفر، دنیا کے 7 بڑے قاریوں میں سے ایک ہیں، وہ آتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا رشیا میں، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں، سن سن کر کے حفظ کیا اور پورا یاد ہو گیا اور بہترین پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے کانو کمپیوٹر، ایسا لگ رہا تھا. اس کو ہم نے کہا اوپر پڑھو، اوپر پڑھتا ہے. ہم نے کہا پیچھے پڑھو، ادھر پڑھتا ہے. ہم نے کہا سورہ رحمان کی 10 آیتیں چھوڑ کر 11ویں پڑھو. ہم پورا نہیں بولتے، وہ تب سے اس سے پہلے شروع کر دیتا ہے. ایسے حافظوں سے دنیا بھری رہے گی. کیا کیا حافظ ہیں ماشاءاللہ، وہ چلنے دیں گے اس کو؟ ذرا سا کوئی بدل کر تو دیکھے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا ہے جھوٹ اس کے اندر، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ولا من خلفہ نہ اس کے پیچھے سے. کیوں؟ ایک تو اوپر کہا کہ یہ کتاب غالب ہے، پھر آگے کہا بھیجی کس نے اس کو تو دیکھو. تنزیل من حکیم حمید، اتاری ہوئی ہے اس ذات کی جو حکمت والا ہے، اتاری ہوئی ہے اس ذات کی حمید جو تعریفوں والا ہے. مگر پھر بھی قرآن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے جناب. کوئی کہتا تھا نہیں یہ دیوانہ ہے، یہ نعوذ باللہ دیوانوں کی بڑھ ہے. کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے اور یہ قرآن پاک جادو منتر کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے آپ غم نہ کریں. ما یقال لک، نہیں کہا جاتا ہے لکا آپ سے، الا مگر ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی کہا جاتا ہے جو کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کے لیے. آپ سے پہلے انبیاء کرام کے لیے بھی یہی باتیں کہی گئیں. ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی بخشش کرنے والا ہے. ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے.
وذو عقاب علیم، مگر دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ جب سزا دینے پر آئے گا ان میں سے ایک ایک سے نمٹے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، ایک اور اعتراض کرتے تھے قرآن پر، کہنے لگے جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی بولتے ہیں اور قرآن بھی عربی میں پیش کرتے ہیں، کمال تو یہ تھا کہ یہ ہوتے عربی اور قرآن پیش کرتے کوئی دوسری زبان کا، انگلش کا قرآن ہوتا، فارسی کا قرآن ہوتا، اردو کا، ہندی کا، کسی اور زبان کا ہوتا تو ہم دیکھتے کمال کیا اس نے۔ آج بھی بہت سارے بیوقوف کہتے رہتے ہیں، کوئی کشمیری میں کتاب لکھے نا، کہتے کون سا کمال کیا ہے، انگلش میں لکھ کے دکھاتا۔ ہر کشمیری سے پوچھ لو، انگلش میں لکھنا اس کے مقابلے میں کشمیری میں لکھنا 1000 گنا مشکل ہے۔ کوئی گوجری میں لکھے، مجھ سے پوچھو اردو میں لکھنا، آپ 2 منٹ مجھے دو تو میں فٹافٹ 100 صفحے لکھ کے تیار کروں۔ گوجری کے محاورے تلاش کرنے نانی یاد آ جاتی ہے۔ اپنی زبان کیا وہ فری کی سمجھ رکھی؟ نہیں، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دیا، کہنے لگے نبی بھی عربی، قرآن بھی عربی، یہ کون سا کمال ہے؟ قرآن ہوتا عجمی، نبی ہوتے عربی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر ہم بناتے اس کو ایسا قرآن اعجمیًا جو عجمی زبان کا ہوتا، لَقَالُوا، تو ضرور یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا۔ اور سورت شروع بھی کہاں سے ہوئی تھی؟ فصلت آیاتہ، ہم نے اس کی آیتوں کو کیا کیا ہے؟ کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے سورہ فصلت، وہ صورتیں جس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اور یہ دوسری مرتبہ لفظ آ گیا ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں لاتے، انگلش میں ہوتا کسی میں، عربی تو سمجھ نہ سکتا، تو عربی کیا کرتا ہے؟ اس کی آیتوں کو کھول کر بیان نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کیا کہتے؟ یعنی لوگوں کے اعتراض کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن نہیں لاؤ، فارسی میں پرشین کا قرآن لاؤ، لیکن اگر پرشین کا قرآن آئے گا تو پھر بھی اعتراض کریں گے۔ اور پھر کیا اعتراض کریں گے؟ اعجمی وعربی، اعجمی، ارے کیا نبی قرآن تو اجمی وعربی، اور نبی اجمی، یا قرآن تو اجمی ہے اور قوم جو ہے وہ عربی ہے، ہم لوگ عربی، ہم کیسے اس کو سمجھیں گے؟ یہ تو اجمی زبان میں ہے۔ جب وہ آئے گا تو پھر وہ اعتراض کریں گے۔ مطلب لوگوں کے اعتراض کی کوئی انتہا۔ وہ کہاوت مشہور ہے نا، باپ اور بیٹا دونوں چلے تھے، کس پر سوار ہو کر کے؟ گھوڑے پر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میرا ایک جاننے والا دنیا سے چلا گیا، اس کا بھی کوئی مسئلہ تھا، اس کے ساتھی نے میرے سامنے کہا یار لوگ بدنام کریں گے، کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کون سے ووٹ لینے لوگوں سے؟ وہ اپنے اس کو کہتا ہے ملازم، وہ بھاڑا وہ جا ایک بورڈ لائے تھے، اتنے اندر ایک بدماش رہتا ہے، کہتا ہے میں نے کون سا نام پیدا کرنا چاہتا ہوں بھی لوگوں میں؟ تو لوگ کیا کہیں گے، آدمی اس کے پیچھے پریشان ہے نا، کٹ جائے گی جی، ہائے ہائے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ 2 بندے چلے گھوڑے پر، تو سیدھی بات ہے، باپ گھوڑے پر بیٹھا، بیٹا اس کی لگام پکڑ کے جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، پسینہ آ گیا، آگے ایک پارٹی آئی، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ اس بڈھے کو دیکھو ہے کیسا ظالم ہے، یہ لڑکا بیچارہ پیدل کب سے چل رہا ہے، پسینے میں شراب بور ہے، اور اس کو شرم نہیں آتی کہ تھوڑی دیر اس کو بٹھا دے یار۔ اس نے کہا بیٹے لوگ بڑا برا کہہ رہے ہیں، تو بیٹھ جا، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ بوڑھے نے اس کو بٹھا دیا، لگام پکڑ لی، آگے ایک پارٹی نے دیکھا، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اب تو بس قیامت پکی آئے گی۔ اس بڑھاپے میں داڑھی سفید، اس کو لگام دے رکھی ہے اور خود بیٹھا گھوڑے کے اوپر فرعون بن کے، یہ تو پکی قیامت آئے گی۔ اس نے کہا یار یہ تو چلنے نہیں دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں دونوں اتر جاتے ہیں۔ اور دونوں اتر گئے، گھوڑا چل رہا ہے، دونوں پسینے میں شراب بور۔ پھر ایک پارٹی آئی، انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، ارے یہ بڈھا ہو گیا، تجھے جوان، تجھے تو عقل تھی، گھوڑا کس لیے خدا نے تم کو دیا ہے؟ دونوں پیدل چل رہے ہو، پسینے میں شراب بور، او یار گھوڑے پر بیٹھو، اس کو باری باری استعمال کرو۔ انہوں نے کہا کریں تو کریں کیا؟ دونوں بیٹھ کے گھوڑے کے اوپر۔ آگے تیسری چوتھی پارٹی آئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کیوں نہیں آتی؟ اتنے ظالم ہو گئے ہیں لوگ، اس بیچارے جانور کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دونوں اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھو، اس کی زبان باہر آ رہی ہے، کس قدر بیچارہ پریشان ہے جانور، دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس کے پیچھے آدمی چلے گا کبھی دین پر نہیں چل سکے گا۔
اور آج دنیا بھر کے اندر لوگ چلنا چاہتے ہیں دین پر، لیکن کیا سوچتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، شرم آتی ہے۔ مگر وہ سورہ مائدہ میں گزرا، اگر تم کو شرم آتی ہے تو بے شرموں پھر میں ان کو پیدا کروں گا جن کو دین پر چلتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ اللہ بچائے ایسے دنوں سے۔ فرمایا پھر تم کو ہٹا دوں گا نقشے سے، پھر ان کو لاؤں گا۔ تمہیں شرم آتی ہے میرے دین پر چلتے ہوئے؟ تو لوگوں کے اعتراض کی تو کوئی انتہا نہیں۔ اگر عجمی قرآن ہوگا پھر کیا کہیں گے، اعجمیٌ، کیا قرآن عجمی وعربیٌ، اور نبی عربی؟ قل هو للذین آمنوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ قرآن للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے ہدن، ہدایت کا ذریعہ ہے، وشفاء، اور ان کے لیے ہر ایک بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ کون سی بیماری؟ جو انسان دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ ظاہری بیماریوں کا ڈاکٹر علاج کریں گے، لیکن کوئی کہے جی مجھے غصے کی بیماری ہے، کون سا ڈاکٹر علاج کرے گا؟ چلو غصہ پھر بھی چھوٹا، وہ کوئی کہے جی مجھے رشوت لینے کی بڑی بیماری ہو گئی ہے، کوئی علاج بتاؤ جی، کوئی کون علاج کرے گا اس کا؟ کوئی کہے مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری ہو گئی، کوئی دوائی اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن شفا والی کتاب ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے۔ اور میں نے کہا تھا ڈانٹ نہیں اصل ترجمہ، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ میں اردو کے لیے میں کوئی لفظ نہیں ہم کو ملتا، ہم کہاں اپنی زبان میں چپا لگاویں۔ یہ اونچا سنتے ہیں، سنائی نہیں دیتا ان کو۔ فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وہو علیہم عمی، اور وہ قرآن ان کے اوپر اندھا پن ہے۔ قرآن دیکھتے ہیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اندھے ہو جاتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے دور سے کوئی ہمیں آواز دے رہا ہے، او لوگو بات سنو بھائی، ایک اللہ کو مان لو۔ تو یہ دور سے سنتے، یار تھوڑا سا کان میں پڑا، پورا نہیں پڑا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ماننا نہیں چاہتے؟ پھر اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جو کچھ لوگوں نے آج قرآن کے ساتھ کیا وہی اس دور میں تورات کے ساتھ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات سبقت پہلے سے طے نہ ہوتی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک بات اگر پہلے نہ طے ہوتی تو جن یہودیوں نے اور جن عیسائیوں نے اور جس دور میں جن لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کی مخالفت کی، فیصلہ کر دیا جاتا۔ فیصلہ کرنے کا مطلب سب کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی، وہ بات کیا ہے کہ یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو جب کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے تب تھوڑا جھٹکا لگا دیا جاتا ہے، ورنہ اصل تو فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں، منہ اس قرآن کی طرف سے، مریبن جو ان کو اور شک میں ڈالنے والا ہے۔ اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے، یہ بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا، آخری بات سنو، آخری پیغام سنو، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا خدا پر کوئی احسان نہیں، فلنفسہ، وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن اساء، اور جو بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا، فعلیہا، اس کا بوجھ اسی پر پڑے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، نہ خدا کا نقصان، نہ اس کے پیغمبر کا نقصان، نہ کسی امتی کا نقصان۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ تو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ترازو کے ساتھ تول کر کے برابر فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ فیصلہ تو قیامت کو ہوگا، تو قیامت کب آئے گی؟ جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو یہ مذاق اڑانے لگتے تھے، اچھا جی کتنے سال رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے، یہ تو بتاؤ۔ جواب قرآن پاک میں جب بھی پوچھا جائے قیامت کب آئے گی، کبھی نہیں کہتا ہے اتنے سال اتنے مہینے، فوراً کیا کہتا ہے؟ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ بولو، اللہ کے پاس۔ الیہ یرد علم الساعہ، الیہ، اسی کی طرف، یرد، لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم۔ اور کہیں کہا الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کے پاس اس کا آخری سرا ہے۔ آخری سرا کا مطلب لوگ آپ سے پوچھیں، آپ جبرائیل سے پوچھیں، اور جبرائیل اللہ سے پوچھے گا، تو لاسٹ سرا کہاں پہنچ گیا؟ بولو نا،
اللہ کے پاس. اور اللہ کیا کہتا ہے قیامت کا بتاؤں گا, اکاد اخفیہا, میں اس کو چھپا کر کے رکھوں گا, لتجزا کل نفس, تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. میں نہیں کسی کو بتاؤں گا, اس کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس اور کون سا علم ہے کہ آپ آگے قیامت کا علم پوچھنے کے لیے, باقی ساری چیزوں کا تمہیں علم ہے کہ قیامت کا علم پوچھنے لگے؟ تمہیں کون سا علم ہے؟ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. کیسا علم ہے اللہ کا؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها, وما تخرج, اور نہیں نکلتا ہے, من ثمرات, کوئی پھل, من اکمامها, اس کے شگوفے میں سے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شگوفہ کا مطلب پہلے پھول ہوتا ہے, پھول کے بعد وہ کلی سی بنتی ہے, کلی کے بعد جو دور ہوتا ہے نا, ہم اس کو روڑ کہتے ہیں, اس میں سے. اب اس کو اپنی زبان میں آپ سمجھ لیں کیا کہتے ہیں. نہیں نکلتا ہے کوئی پھل اس کے شگوفے میں سے. کب نکلے گا؟ یہاں ایک پیڑ لگے گا, اس پیڑ پر کتنے پھل آئیں گے, اس پھل میں شگوفے میں سے پھل کب نکلے گا, اس پھل میں رس کب ڈالا جائے گا, اس رس میں شکر کب ڈالی جائے گی, یہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. تم میں سے کون جانتا ہے اس کو؟ تمہارے پاس علم ہی کون سا ہے؟ وما تحمل من انثى, اس سے آگے بڑھ کر کے نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی مؤنث چیز. انسان ہیں, جانور ہیں, کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جن کے پیٹ میں بچے رہتے ہیں. جس کے پیٹ میں بچے رہیں گے, قیامت تک کون پیدا ہوگا, کب بچہ ہوگا, کب پیدا ہوگا, کن کن مرحلوں سے گزرے گا, پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما تحمل من انثى, نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی مؤنث, ولا تضع, اور نہیں بچہ جنتی ہے, الا بعلمہ, مگر اللہ کے علم کے ساتھ. کب حاملہ ہونا ہے, کب بچہ جننا ہے, کن مرحلوں سے گزرنا ہے, سب اللہ جانتا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے؟ جب تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو تم آئے قیامت کا علم پوچھنے کے لیے, جی قیامت میں کتنے دن رہ گئے, باقی سب کچھ تمہیں معلوم ہو گیا. اور سنو, جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے محشر کے میدان میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن پکارے گا اللہ تعالیٰ ان کو, اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اَيْنَ شُرَكَائِي, وہ کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے, جن کو تم نے وہ 360 جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے, اور دوسرے جن کو تم خدا کے برابر کرتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ دکھاؤ مجھے محشر کے میدان میں. کون دکھائے گا؟ قالوا آذناک, سارے مشرک کہیں گے آذناک, ہم تجھے بتا چکے ہیں, ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے, ہم بتا چکے ہیں. کیا مطلب؟ جب محشر میں پہنچیں گے سارے مشرک, سب سے پہلے ان کا کیا جملہ ہوگا؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین, خدایا تیری عزت اور جلال کی قسم ہم نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا ہے. خدا پوچھ رہا ہے کہاں ہیں شریک؟ کہا ہم بتا چکے ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی شریک ہے. لیکن جب سارے گواہ پیش ہو گئے اور سب عدالت کے سامنے بے بس ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہوئے, تو تسلیم کرنا پڑا. پھر کہیں گے ہاں اولائی, یہ ہیں جن کو ہم تیری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے. اور اس میں دو قسم کے, ایک وہ گمراہ کرنے والے لوگ بھی ہوں گے, اور دوسرے وہ بے جان چیزیں بھی, اور تیسرے نیک بندے بھی. نیک بندے تو کہیں گے انہوں نے ہمیں کبھی نہیں پوجا, یہ تو شیطان کے پجاری تھے. اور دوسرے کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم نے کبھی نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو. اللہ اکبر. قالوا آذناک, وہ کہیں گے ہم تجھے بتا چکے, ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے. وہ تو گئے کہاں؟ وہ 360 کیا 33 کروڑ گئے کہاں؟ وضل عنہم, اور گم ہو جائیں گے ان سے, ما کانوا یدعون من قبل, جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے, سب گم, سب ہوا ہو گئے, کوئی نظر ہی نہیں آتا, کھو گئے. کہاں گئے؟ وظنوا ما لهم من محیص, اور یہاں آ کر ان کو احساس ہوگا اب ہمارے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. وظنوا, اور وہ یقین کر جائیں گے, ما لهم, نہیں ہے ان کے لیے, من محیص, کوئی بھاگنے کی جگہ, کوئی بچنے کی جگہ, کوئی پناہ لینے کی جگہ. سارے گواہ حاضر ہو گئے ہیں, جن پر سہارا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا, انہوں نے ہمیں یاد کیا یہ شیطان کے پجاری ہیں. اور شیطان نے کیا کہہ دیا وہ میں نے سنا دیا سورہ ابراہیم میں, کہا مجھے مت چیخور چلاؤ, مجھے نہ گالیاں دو, اپنے آپ کو گالیاں دو, میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا, میں نے تم کو ایک دعوت دی, تم دوڑ پڑے, تم نے میری بات کیوں مانی, تم خدا کی بات کو کیوں نہیں مانتے تھے. اللہ اکبر. یہاں پہنچ کر قرآن پاک, اب یہ تو محشر کا میدان ہے نا, اس منظر کو پیش کر کے انسان کی دنیا کی کیفیت بتاتا ہے, اور ہر آدمی سے گویا پوچھتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ, کہیں تیرا حال بھی تو یہی نہیں ہے.
تم دوسروں کو تو سنا رہا ہے بھائی اس کا گھر جلا اس کا گھر جلا، ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، کہیں تمہارا حال تو یہی نہیں ہے۔ بقول بلے شاہ کے تم مندر وڑیا مسیتیں وڑیا، وہ اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں، اندر گھس کے دیکھو تیرا حال بھی کہیں یہی تو نہیں ہے۔ کیا حال؟ ذرا غور سے، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا ہے انسان، من دعاء الخیر، خیر کی دعا مانگنے سے۔ خیر مطلب اچھی چیزیں کی دعا، اور پیسہ آئے اور دولت آئے، بڑا عہدہ ملے، بڑی کوٹی ملے، کتنا بھی مل جائے، لیکن کبھی تھکتا ہے؟ پھر ملاقات ہو جائے گی، مول صاحب دعا کرنا، کیا جی کاروبار میں تھوڑی برکت ہو جائے، اور پھر کوئی بھی ملا جناب دعا کرنا، کیا کریں جناب کچھ اور مل جائے۔ لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا ہے انسان، من دعاء الخیر، خیر کے مانگنے سے، اور اللہ دیتا رہتا ہے دیتے رہتا ہے، سب چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر ٹچ کرتی ہے اس کو کوئی پریشانی، چھوتی ہے ذرا سی اس کو کوئی پریشانی، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بالکل آس توڑ کر کے قنوط مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ دیتا ہے۔ مطلب جب ساری زندگی مانگتا رہا اور اللہ دیتا رہا، اور مانگتے مانگتے کبھی تھکا نہیں، تو اب پریشانی آئی تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا جو اللہ آج تک عطا کرتا رہا ہے، پریشانی ہٹانے والا بھی وہی ہے، اور وہ ضرور پریشانی ہٹائے گا۔ لیکن ذرا سی پریشانی آتی ہے تو بندہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے، جب اللہ سے مایوس ہوتا ہے پھر غیر اللہ کے در پر ماتھا ٹیکتا ہے، یہاں ٹیکتا ہے وہاں ٹیکتا ہے وہاں ٹیکتا ہے، پھر جب نہیں کام بنتا پھر کیا کرتا ہے، پھر اس کو ٹینشن آتی ہے۔ اور پھر سورہ حج میں بیان کیا، جس کو زیادہ ٹینشن آ رہی ہے کہ اس کا کام جلدی نہیں ہو رہا ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ آسمان میں ایک رسی لٹکائے اور اپنے آپ کو پھانسی کا پھندا لگا کر کے مارے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کی تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ٹھنڈا ہو گیا اس کا غصہ، آپ کہیں گے جی چھٹکارا مل گیا، چھٹکارا ملا، اصل مصیبت میں اب پھنسا، اس سے پہلے کبھی بھی توبہ کر لیتا بچ جاتا، اب توبہ کرنے کا بھی موقع رہا، اب نہیں رہا۔ ہائے ہائے، یہ وہ موقع ہے جب انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ لفظ سنے، دو لفظ لایا قرآن، فَيَئُوسٌ، اور جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ یئوس ہوتا ہے، اردو میں اسی کو مایوس کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ لائے قنوط ہوتا ہے۔ قنوط یہی وہ لفظ ہے جس کو اردو میں نا امید کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے ہی پوچھوں، سارے اردو جاننے والے ہیں، تو مایوس ہونے اور نا امید ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو آپ اور مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن پر اتنے غور کیا گیا، ایک زبر زیر کو دیکھا گیا، اس پر بھی غور کیا گیا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ فرمایا جو راحت سے مایوس ہو جائے وہ یئوس ہے، اور جو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ قنوط ہے۔ مطلب جو اسباب سے مایوس ہو گیا، اب کوئی کام بننے والا نہیں ہے، وہ یئوس ہے، اور جو اللہ سے مایوس ہو گیا وہ کیا ہے؟ قنوط ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے وہ پریشانی، وہ مایوسی جو دل کے اندر ہو، اور ظاہری طور پر آدمی کہنے نہیں ٹھیک ہے سارے حالات ٹھیک ہیں، یار کیا ہوا آپ کی، سنا دکان ڈوب گئی، کاروبار سارا ڈوب گیا، قرضے پہ ڈوب گیا، آپ کیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گا، خیریت ہے، اندر سے مر رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا، اس کو یئوس کہتے ہیں۔ اور وہ ٹینشن جس میں پاگل ہو کر کے نہیں جی لٹ گیا کچھ نہیں بچا، اس کو قنوط کہتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے پھر یئوس بھی ہوتا ہے، قنوط بھی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب لگا دعائیں کرنے، لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے آسانی عطا فرمائی، کوئی رحمت عطا فرمائی، اب کیا کرتا ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمتاً، کوئی مہربانی، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اس کو لگ گئی تھی، تو اب کیا کہتا ہے وہ؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہتا ہے واقعی یار یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ملنی چاہیے مطلب یہ میرا حق ہے۔ پریشان تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کہیں نوکری نہیں لگ رہی تھی، اب اچانک مل گئی، لوگ آئے مبارکبادی دینے کے لیے، انہوں نے کہا یار ہمارا لڑکا تھا وہ تو ڈبل پی جی تھا، ڈبل ایم اے کیا تھا اس نے، ایم ایس سی بھی کی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن نہیں لگی بیچارے کی نوکری، آپ کی لگ گئی، ماشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی مبارکبادی۔ کہتا ہے ایسے نہیں لگتی ہے، میں نے انٹرویو کوالیفائی کیا ہے، یہ میرا حق مجھے ملا ہے، مجھ پر کون سا احسان کر دیا خدا نے۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہوتا ہے، بیماری میں مایوس ہو گیا، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے صحت عطا فرما دی، کہتا ہے کون سا کمال ہوا بھائی، لاکھوں روپے خرچ کیے نہ صحت کے لیے، ایسے تھوڑی مل گئی۔ یہ ہے وہ ڈینگے مارنے والا انسان،
یہ دنیا میں انسان کا حال ہے. لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہتا ہے هَذَا لِي یہ میرے لیے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور اب اور مست ہوتا ہے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی کبھی. کیوں؟ کہتا ہے یہ گرم سرد تو چلتا رہتا ہے, کبھی پریشانیاں کبھی آسانیاں, کبھی پریشانیاں کبھی آسانیاں, قیامت ویامت آنے والی ہے نہیں. یہ ایسے مولوی ڈراتے رہتے ہیں. وما اظن الساعہ اور میں نہیں گمان کرتا ہوں قیامت کو قائمتن کہ وہ کبھی قائم ہوگی. کہنے لگا چلو میں مان لیتا ہوں قیامت آئے گی, یعنی مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے, اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوگا تب جنت میں پکا میں جاؤں گا, دوسرا کوئی نہیں جائے گا. ارے تیرے نام پر کوئی پٹا لکھا ہوا ہے وہاں؟ کہتا ہے دیکھو جب دنیا میں اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پر مجھے فائز کیا, حالانکہ میں چور بھی, بدماش بھی, شرابی بھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود مجھے اتنے بڑے عہدوں پر پہنچایا. پھر مر کر کے تم کو عہدے مل جائیں اور مجھے نہ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی مجھے اونچا عہدہ ملے گا. واہ کیا پٹا لکھوا رکھا ہے. وَلَا اِرْرُجِعْتُ اور قسم بخدا اِرْرُجِعْتُ اگر میں واپس کیا گیا اِلَىٰ رَبِّی میرے رب کے پاس, یعنی اس کی عدالت میں, اِنَّ لِی بے شک میرے لیے عِندَہُ اس کے پاس لَلْحُسْنَا بہترین انجام ہوگا, بہترین نتیجہ نکلے گا, جنت یعنی مجھے ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتائیں گے کیا کیا ملے گا تجھے, آجا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قسم بخدا ضرور بضرور ہم بتائیں گے الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا بتائیں گے؟ بما عملوا جو وہ کام کرتے رہے, یہ کیا ڈینگے مارتے تھے, سب بتائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور ان کو چکھائیں گے من عذاب غلیظ گاڑے عذاب میں سے. جب گاڑا عذاب چکھے گا تب پتہ چلے گا وہ جو ڈینگے مارتا تھا وہ جنت میں تو میں ہی جاؤں گا. پھر پتہ چلے گا کون پہنچا جنت میں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ان آیتوں کو میں نے کہا تھا جب بھی ہم پڑھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہمارا حال یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر. اللہ اکبر کیا کیا انعام ہوا. مثلا یہ آپ کو مجھے توفیق ہو گئی, ہم گڈریے قسم کے لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ چھوٹی بات ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, اے گنہگار اکھیاں کتھے جا لڑیاں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس پر ہم اللہ کا شکر کرنے کے بجائے ڈینگے ماریں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر أَعْرَضَ منہ موڑ لیتا ہے, وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کروٹ بدل ہی دیتا ہے. منہ موڑا کروٹ بدل دی, ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوئی توفیق نہیں. ہاں ٹھیک ہے یار ایسا چلتا رہتا ہے دنیا میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہائے ہائے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ہو جاتا ہے وہ چوڑی دعاؤں والا. دعا لمبی ہوتی ہے چوڑی تو نہیں ہوتی, لیکن جب چوڑی اتنی ہے تو لمبی کتنی ہوگی. مطلب پھر اس کی دعاؤں کی کوئی انتہا نہیں, پھر ہر جگہ دعائیں, مسجد میں دعائیں, درگاہوں میں دعائیں, کہاں کہاں دعائیں نہیں جی, وہاں دعا کراؤ جی, وہاں دعا کراؤ, وہاں دعا کراؤ. اور ایک روایت ہے علماء کرام بتائیں گے, مجھے اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے, آپ نے فرمایا وہ آدمی جو ہمہ وقت اللہ سے دعا کرتا تھا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اے مالک یہ فلاں بندہ ہے جو بڑی دعائیں کرتا تھا پہلے بھی, آج اس کو ایک تکلیف پہنچی ہے, یہ اس ضرورت کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. اور اگر کوئی ہم جیسا ایسا چلا جائے کہ یوں تو دعا کی توفیق نہیں اور سر میں درد ہوا تو ربا 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 بہت دعائیں بھائی, وہاں دعا کراؤ, وہاں دعا کراؤ, وہاں دعا کراؤ. اگر ایسا آدمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدایا کوئی آواز ہے مگر اجنبی سی ہے, آج تک تو کبھی سنی نہیں, پتہ نہیں کون آدمی ہے, کیا مانگ رہا ہے. ہائے ہائے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب چھوتی ہے اس کو تکلیف, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ہو جاتا ہے وہ چوڑی دعاؤں والا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ آپ فرما دیجئے, آخری باتیں ہیں, أَرَأَيْتُمْ کیا تم نے غور کیا, إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے, قرآن کی صداقت. اور میں نے کہا تھا ہر رکوع میں قرآن کا تذکرہ, ایک بار نہیں کئی بار آ رہا ہے, دیکھ لو. اوہو. آخری موقع پر فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائیے, دو پہلو رکھو, تم کہتے ہو یہ قرآن سچا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں سچا ہے,
یہ بات بھی ممکن ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو، یہ ممکن ہی مان لو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہے اللہ کا کلام۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوا اور تم نے نہ مانا، مر کے تو اللہ کے پاس جاؤ گے، کیا جواب دو گے وہاں؟ اللہ اکبر۔ قل ارائیتم، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے سوچا، ان کان من عند اللہ، اگر ہوا یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اگر تمہارے کہنے کے مطابق، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کو نہیں مانا، پھر یہ تو بتاؤ، من اضل، پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا، ممن هو فی شقاق بعید، جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، دور کی ضد میں پڑا ہوا ہے، دور کی مخالفت میں۔ دل کہتا ہے قرآن سچا ہے، مانتا نہیں، کیوں نہیں مانتا؟ کہتے مانوں گا تو پھر سب چیزوں سے سرنڈر کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، بھائی مسلم کی کتاب سچی ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ماننا مجھے، یہ تو دور کی ضد میں پڑا ہوا ہے۔ اور آخری دو آیتیں رہ گئی اور بڑی زبردست آیتیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اوہو، اس آیت کے لیے میں نے سوچا تھا کم سے کم 10-15 منٹ، مگر بچا نہیں۔ سنریہم، ضرور بھی ضرور ہم دکھائیں گے، ان قریب دکھائیں گے، ہم ان کو، آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں گے، کچھ کرشمے دکھائیں گے، کچھ معجزے دکھائیں گے، فی الآفاقی، زمین کے کناروں میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اندر بھی دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ ایسی نشانیاں، حتی یتبین، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی، انہ الحق، کہ یہی قرآن سچا ہے۔ کیا باتیں دکھائیں گے؟ یہ میں کہنا چاہتا تھا، وہ پیشن گوئیاں جو قرآن پاک نے کہیں کہ ایسا ہوگا، مثلا قرآن نے کہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو جب نکلے گا تو تب پتہ چلے گا، نہیں تو نکل گیا۔ قرآن نے کہا ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس دن جانور نکلے گا اسی دن سورج نکلے گا، جو ان میں سے پہلا نکلے گا دوسرا فوراً نکل جائے گا۔ جب یہ نکلے گا تو لوگوں کو کیسا لگے گا، یہ تو ہو گیا سارا کچھ جو بیان کیا گیا تھا۔ ہم کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں گے۔ اس دور میں کیا دکھایا گیا تھا؟ جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن وہ ویسا ہی پورا ہو رہا تھا، جو کچھ کہا جا رہا تھا دوسرے دن اسی طرح پورا ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں، آج کل تو یوں ہی جنگ ہوتی ہے، اس وقت میں جنگ بھی ترتیب سے ہوتی تھی، صفیں لگی، ادھر سے ڈھول بج گیا، بگل بجا، ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں حضور کہاں ہیں، جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ دوڑ کر کے گئے، آپ اس چھپر کے اندر دعا کر رہے ہیں، ایسا دعا میں غرق ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ترس آ گیا، فرمایا آپ نے بہت دعا کر لی ہے، اب چلیے۔ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، باہر نکلے تو کیا کہہ رہے تھے آپ کی زبان، بخاری کی حدیث، آپ کی زبان زبان پر تھا، قرآن کی آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ ارے یہ کیا ہیں، مکہ والے یہ نہیں ہاریں گے، ساری دنیا کی پارٹیاں قرآن کے سامنے ہاریں گی، اور یقینی طور پر ہاری ہوئی ہیں۔ آج بھی قرآن جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے پیشن گوئی کی، پارٹیاں ہاری کہ نہیں ہاری ہیں، اور اس کے آپ کے مقابلے میں کیسر اور کسرا تھے، کوئی سوچ سکتا تھا یہ بھی ہار جائیں گے، مگر ہارے ہیں۔ ایران کا بڑا کمانڈر گرفتار ہوا، ہرمزان، حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اس نے ایمان قبول کیا، اس سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ان پر حملہ کرتے ہو رومیوں پر، اگر اس پر کرو گے تو یہ بازو کٹیں گے، سر کاٹو تب بات بنے گی۔ پوچھا سر کیا ہے؟ کہا سر ہے کسرا، اس کا وہ جو بادشاہ، وہ ڈائریکٹ اس پر حملہ کرو۔ انہوں نے کہا ڈائریکٹ اس پر حملہ کریں، تو آپ نے حضرت نعمان ابن مقرن ان کو کمانڈر بنایا، چند صحابہ دیے، فرمایا جاؤ کسرا پر حملہ کرنا ہے، اس کو دو خدا کے دین کی دعوت۔ جب وہاں پہنچے اس کا کمانڈر آیا 40,000 لوگوں کو لے کر، اس نے کہا بھئی ایک بندہ نکلے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ ابن شعبہ نکلے میدان میں، کہا بول کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ما انتم، تم کیا بلا ہو؟ انسان نہیں کہا ما انتم، کیا بلا ہو؟ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا بلا ہے۔
ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو چمڑے چباتے تھے، ہم وہ غربت زدہ لوگ تھے جو کھجور کی گٹھلیاں کھاتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جن کو کوئی غلام نہیں بناتا تھا، کوئی بکریاں چرانے کے لیے آجڑی نہیں رکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ہم پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ہم کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا یہ دین لے کر کے جاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ، جو اس کو مانے گا اس کو عزت ملے گی، ملک اسی کا رہے گا، ہمیں اس کے ملک سے کوئی غرض نہیں، نہیں مانے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ اب بول تو نے کیا کرنا ہے؟ عزت کا راستہ اپنانا ہے کہ ذلت کا راستہ؟ اللہ اکبر، کیا بات کہی! اور پھر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، سنوریہم، ہم دکھائیں گے۔ لیکن وقت پورا ہوا، میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا۔ قیامت سے پہلے کچھ انکشافات ہوں گے، لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ قرآن نے کیا بیان کیا، یہ وہ سائنسی انکشافات ہوں گے۔ اس کے لیے چاہیے تھا اس طرح کے لوگ ہی میدان میں آتے، لیکن یہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اگر قرآن کا ان کے پاس کوئی علم ہے مگر وہ سائنس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ایک بھاری طبقہ ہے جس کے پاس سائنس کا علم ہے مگر ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ بڑے اخلاص سے بیچارے اٹھتے ہیں مگر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جتنے بھی اس میدان میں آئے اکثر نے ٹھوکر ہی کھائی، شاید ہی کوئی بچا ہو۔ اس میں ضرورت تھی کچھ ایسے جوان میدان میں آتے جن کے پاس وہ علم بھی ہوتا، پھر بڑی محنت سے قرآن پاک کا علم حاصل کرتے، پھر وہ بتاتے کہ دنیا کا ایک ایک دن جو آگے بڑھ رہا ہے وہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، وہ قرآن کی سچائی کو پیش کر رہا ہے، اور دنیا دنگ رہ جاتی ہے کیا بات کہی۔ مثلا ایک موٹی بات بتاتا ہوں، قرآن نے انسان کی پیدائش کو بیان کیا، فرمایا تم مٹی تھے، ہم نے تم کو نطفہ بنایا، اتوارا مختلف دور سے گزارا، مٹی سے خون بن گیا، خون سے نطفہ بن گیا، اور نطفہ سے کیا بنا؟ ایک دیوار کے ساتھ چپکنے والی بوٹی بن گئی، اور بوٹی پر کیا ہوا؟ دھاگوں کی طرح ہڈیاں آ گئیں، اور ہڈیوں میں کیا بن گیا؟ پھر فرمایا بڑی بڑی ہڈیاں بنی، اور فکسونا العظام لحما۔ دنیا کے جتنے ماہر ہیں انسان کی اپنی جسمانی کیفیت پر، وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں بے ساختہ ان کا سر زمین پر جھک جاتا ہے، لیکن اس کو کھولنے کے لیے ویسے بندے چاہیے۔ اللہ پیدا کرے گا، ظاہر ہے جب اللہ نے کہا کہ ہوگا ایسا تو ہو کر کے رہے گا، مگر دونوں چیزوں کا ماہر، ورنہ اکثر لوگ جو ادھر گئے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ سنوریہم، ضرور ہم دکھائیں گے، ہم ان کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، پورے عالم میں، وفی انفسہم، اور ان کی ذات میں دکھائیں گے، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ یہ قرآن ہی سچا ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا کافی نہیں بربک، تیرے رب کے لیے، تیرا رب کافی نہیں، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مطلب قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ تو اس پر گواہ ہے نا، جب اللہ نے بیان کیا تو اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا؟ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے بتانے پر بتایا دجال نکلے گا، اس کا مطلب نکلے گا، حضرت مہدی آئیں گے، اس کا مطلب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کا مطلب اتریں گے، اللہ گواہ ہے۔ اللہ، آخری بات سنو، اور سنو، کان کھول کر سنو، اللہ، خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کس بارے میں؟ من لقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، خیال ہی نہیں کہ رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ، سنو، یہ شک میں پڑے رہیں، انہ بکل شیء محیط، وہ تو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، یہ اس کے قبضے سے باہر بھاگ نہیں سکتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔